برگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جنرل عاصم منیر کی جو اپنا جو ان کا پروفیشنل جو کیریئر ہے کن کن جگہوں پہ رہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، اور ان کی پرسنالٹی کے اندر ایسی کیا خوبی ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتری آئے گی اور چیزوں میں پازیٹیوٹی آئے گی. ایک تو جو بہت بڑی بات ہے کہ حافظ قرآن ہیں، یقینی طور پہ پوری قوم کو اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، بڑا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں، بڑی رسپیکٹ اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن آپ کیونکہ اپنا ملٹری پروفیشن کے حساب سے جو ان کی دوسرے جو چیزوں کے اوپر جاننا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی روشنی ڈالیں کہ ان کا کیریئر کیا ہے، کہاں کہاں وہ رہے ہیں اور کس نوعیت کی ان کی ایکسپرٹیز ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے شو پہ مدعو کیا. الحمدللہ کل ایک مائل سٹون جو ہے وہ کراس ہوا. یہ مائل سٹون پاسٹ میں کوئی اتنا ایشو نہیں بنا کرتا، لیکن انفارچونیٹلی اس دفعہ چیف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ کافی زیر جو بحث رہی، اسپیشلی سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں بھی، اور آپ کے جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی. میرے خیال میں شاید اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ الحمدللہ کل ساری چیزیں ایک سین قسم کی انوائرمنٹ رہی، اور عمران خان صاحب نے اور ہدایت کی پریزیڈنٹ پاکستان کو، بہرحال جو ان کے ایک اسٹالورٹ ہیں پولیٹیکل، تو انہوں نے ان کو سائن کرنے کا، تو لہٰذا یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو گئی. اب آپ کا سوال جو کہ جنرل عاصم منیر جو ہے ان کا پرانا کیریئر فوج کے اندر سے کیسے رہا، تو اگر میں ایک سمپل جملے میں یہ بتاؤں کہ ان کا فرام ڈے ون ان دی آفیسر ٹریننگ اسکول OTS میں یہ کورس 17 سے یہ پاس آؤٹ ہوئے تھے. ڈے ون ان دی کمیشن ان کو سورٹ آف آنر ملی تھی، جو کہ وہاں کے بہترین کیڈٹ کو ملتی ہے. یہ OTS کیا چیز ہے؟ آفیسر ٹریننگ اسکول بیسیکلی 65 اور 71 کے اندر ہمارے کافی سارے ینگ جو آفیسرز تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور پاکستان ملٹری اکیڈمی جو ہے وہ شاید پورا نمبر نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ تھی، تو آفیسر ٹریننگ اسکول منگلا میں شروع کیا گیا. تو یہ 1 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں پیور ملٹری پڑھایا جاتا ہے. PMI میں 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں BSc بھی کراتے ہیں 1 سال کے اندر، اور پھر ان کو پیور ملٹری ٹریننگ کرائی جاتی ہے. تو ایکولی گڈ. تو الحمدللہ یہ سورٹ آف آنر لے کے پاس آؤٹ ہوئے، جو کسی بھی کیڈٹ کا، کسی بھی آرمی آفیسر کا ایک خواب ہوتا ہے، ڈریم ہوتا ہے، جو پوری زندگی وہ سیلیبریٹ کرتا ہے. ون سیکنڈلی انہوں نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے اندر جوائن کیا، اور مائناز ریجمنٹ تھی 23 صفحہ اس کے اندر انہوں نے جوائن کیا، اور ان کا کپتانی سے لے کے بریگیڈیئر تک جتنے ان کی پروفائل تھی، کمانڈ اسٹاف کالج ہو گیا ان کا، آپ کا جو ملیشین اسٹاف کورس انہوں نے کیا، پھر انہوں نے وار کورس یہاں پہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے کیا، اس میں ماسٹرز کی ڈگری بھی لی انہوں نے اسٹریٹجک اسٹڈیز میں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بریگیڈ کمانڈ کیا جو کہ گلگت میں تھا. پھر گلگت میں جو ان کی جو وہاں پہ لائٹ انفینٹری ڈویژن جو ہے وہاں پہ اس کا یہ کمانڈر بھی رہے. تو لہٰذا تمام اس کو جو سیاچن اور جو ہمارا جو گلگت بلتستان کے ایریا جو آزاد جموں کشمیر کا حصہ ہے، تو اس میں ان کو جو ہے کمپلیٹ جو ہے وہ دسترس حاصل تھی. لیکن یہ پہلے آرمی چیف ہیں جو ملٹری انٹیلیجنس کے DG بھی رہے اور DGI بھی رہے، تو ان کو ان اینڈ آؤٹ فوج کے جتنے کام ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا. پھر اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ کمانڈ کیا کور کو 2 سال، اور اس میں اخنور اور یہ سال کوٹ کے ایریا ان کے زیر کمان آیا کرتا تھا. تو کشمیر کے اوپر ان کو بہت اچھی دسترس حاصل ہے. ابھی کوارٹر ماسٹر جنرل کر رہے تھے GHQ کے اندر، اور یہ سینئر موسٹ لیفٹنٹ جنرل تھے. اور ان کی جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنی جو آئینی ان کا ایک استحقاق ہے، ان کا جو ان کا رائٹ ہے، اس کے مطابق ان کی اپوائنٹمنٹ کی. تو لہٰذا، اور سب سے بڑی بات اپنے انٹرو میں آپ کہہ چکے ہیں کہ ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہو اس کا دل ویسی نرم ہوتا ہے، اور وہ لیکن اللہ پہ سخت طریقے سے ہم سارے یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کا یقین اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے زیر کمان پاکستان آرمی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں مزید بہتر سے بہتری کی طرف جو ہے وہ جانے کی امید رکھی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک. برگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کے خیال سے فوجی نقطہ نگاہ سے کیا چیلنجز ہیں جو جنرل عاصم منیر کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، اور کس طرح ان کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. آپ نے جو سوال ہے چیلنجز کے متعلق، جنرل باجوہ بھی وہی چیلنجز فیس کر رہے تھے جو جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ فیس کریں گے. اگر میں اس کو جیو اسٹریٹجک اس پہ
पैराडाइम में देखूं तो आपके बॉर्डर्स जो हैं, ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया जो है वो आपको गाए बगाए इस तरह की स्टेटमेंट्स देता रहेगा, ये मूवमेंट ऑफ फोर्सेस करता रहेगा, जिसमें वो आपके साथ जो है वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। अभी हालिया दिनों के अंदर इंडिया की जो नॉर्दर्न कमांड है, उनके बॉस ने ये कहा कि अगर मुझे मोदी साहब कहें तो मैं दिनों के अंदर जो है आजाद जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर सकता हूँ, जिसका आईएसपीआर ने एक बेहतरीन तरीके से उसको रिबटल दिया। और मैं तो समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब है जो नॉर्दर्न कमांड के, उनको मालूम नहीं है कि वो किस फौज के साथ क्या कर रहे हैं। शायद उनको नहीं मालूम कि हम अपनी किताबों में डे 1 से इंडिया को पढ़ते हैं और इंडिया के ऊपर ही सारी अपनी कार्रवाइयां करते हैं।